سورہ روم مکی صورت ہے، ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 30 ہے۔ قرآن پاک کے نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا نمبر 84 ہے۔ اس میں 60 آیتیں 60 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں، 819 کلمات ہیں اور 3534 حروف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، غلبت الروم۔ الف لام میم حروف مقطعات جن کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہوئے، رومی جنگ ہار گئے۔ فی ادنی الارض، پاس کی زمین میں، قریب کی زمین میں۔ وہم من بعد غلبہم سیغلبون، اپنی مغلوبی کے بعد عنقریب غالب ہوں گے، اپنی اس شکست کے بعد عنقریب یہ فتح پائیں گے۔ فی بضع سنین، چند برس میں، چند سالوں میں۔ ان آیات کا شأن نزول یہ ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ تھی، اور چونکہ اہل فارس مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے، مشرک تھے، اس لیے عرب کے مشرکین ان کا غلبہ اور ان کی فتح کو پسند کرتے تھے۔ رومی اہل کتاب تھے، انجیل کو ماننے والے تھے، اس لیے مسلمانوں کو ان کا غلبہ اور ان کی فتح اچھی معلوم ہوتی تھی۔ خسرو پرویز جو فارس کا بادشاہ تھا، اس نے رومیوں پر ایک لشکر بھیجا، اور قیصر روم نے، روم کے بادشاہ نے بھی ایک لشکر بھیجا۔ یہ لشکر سرزمین شام کے قریب مقابل ہوئے، آپس میں جنگ ہوئی۔ اہل فارس غالب ہوئے، اہل فارس کو فتح مل گئی۔ مسلمانوں کو یہ خبر گرا گزری، انہیں یہ خبر سن کر تکلیف ہوئی۔ کفار مکہ اس سے خوش ہو کر مسلمانوں سے کہنے لگے کہ تم بھی اہل کتاب اور رومی بھی اہل کتاب، اور ہم بھی امی، یعنی ہم بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے، اور اہل فارس بھی امی، وہ بھی کسی کتاب کو نہیں مانتے۔ ہمارے بھائی اہل فارس تمہارے بھائی رومیوں پر غالب ہوئے، ہماری تمہاری جنگ ہوئی تو ہم بھی تم پر غالب ہوں گے۔ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، اور انہیں خبر دی گئی کہ چند سال میں پھر رومی اہل فارس پر غالب آ جائیں گے۔ یہ آیتیں سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ میں جا کر اعلان کر دیا کہ اللہ کی قسم، رومی ضرور اہل فارس پر غلبہ پائیں گے۔ اے اہل مکہ، تم اس وقت کے نتیجہ جنگ سے خوش مت ہو، ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے۔ ابی بن خلف کافر آپ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا، اور آپ کے اور اس کے درمیان 100 اونٹ کی شرط ہو گئی۔ اگر 9 سال میں اہل فارس غالب آ جائیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن خلف کو 100 اونٹ دیں گے، اور اگر رومی غالب آ جائیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا۔ اس وقت تک جوئے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شرط لگا لو۔ 9 سال کا آپ نے ذکر اس لیے کیا کہ فی بضع سنین، یہ لفظ بدعن کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، جس کے معنی ہے چند سال، تو اس کی زیادہ سے زیادہ حد 9 سال ہے۔
تو آپ نے کہا 9 سال کے اندر اندر ضرور فتح ہوگی۔ یہ طے پایا کہ جو شرط ہار جائے گا وہ 100 اونٹ مد مقابل کو دے گا۔ اس وقت تک جوے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ القصہ 7 سال کے بعد اس خبر کا صدق ظاہر ہوا اور جنگ حدیبیہ یا بدر کے دن رومی اہل فارس پر غالب آئے اور رومیوں نے مدائن میں اپنے گھوڑے باندھے اور عراق میں رومیہ نامی ایک شہر کی بنا رکھی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرط کے اونٹ ابی بن خلف کی اولاد سے وصول کر لیے، کیونکہ وہ ابی بن خلف اس درمیان میں مر چکا تھا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ شرط کے مال کو صدقہ کر دیں۔ یہ غیبی خبر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت نبوت اور قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کی روشن دلیل ہے، کیونکہ رومیوں کو جب شکست ہوئی تھی تو اتنی بدترین شکست ہوئی تھی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اب رومی کبھی بھی اٹھ نہ سکیں گے، لیکن 7 سال کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے رومیوں کو فتح عطا فرمائی، اور پہلے ہی یہ خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرما دی۔ تو یہ ایک غیبی خبر ہے اور یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ فی ادنی الارض، پاس کی قریب کی زمین میں، یعنی شام کی اس سرزمین میں جو ایران سے فارس سے قریب تر ہے۔ وَهُمْ مِن بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، اپنی مغلوبی اور شکست کے بعد عنقریب وہ غالب ہوں گے، فتح پائیں گے، یعنی اہل فارس پر رومی غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین، چند برس میں، بدعن کا لفظ یہ گنتی کے لیے استعمال ہوتا ہے، چند کے معنی میں ہے، 3 سے لے کر 9 تک کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی حد 9 برس ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، حکم اللہ ہی کا ہے آگے اور پیچھے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ مراد یہ ہے کہ پہلے اہل فارس کا غالب ہونا اور دوبارہ اہل روم کا غالب ہونا، یہ سب اللہ کے امر اور ارادے اور اس کے قضاء و قدر سے ہے، اس نے جو تقدیر مقرر کی ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے، بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، یعنی اللہ کی مدد دیکھ کر وہ خوش ہوں گے کہ اللہ نے کتابیوں کو غیر کتابیوں پر غلبہ دیا، اور اسی روز بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو مشرکوں پر غلبہ دیا۔ مسلمانوں کا صدق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی خبر کی تصدیق اللہ نے ظاہر فرمائی۔ ینصر من یشاء، اللہ مدد کرتا ہے جس کی چاہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہی ہے عزت والا مہربان۔ وعد اللہ، اللہ کا وعدہ جو اس نے فرمایا تھا کہ رومی چند سال میں پھر غالب ہوں گے، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوا۔ لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ اپنا وعدہ خلاف نہیں کرتا، یعنی ضرور پورا فرماتا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت لوگ نہیں جانتے، یعنی اکثر لوگ بے علم ہیں۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی، وہ جانتے ہیں دنیا کی زندگی کا ظاہر، یعنی تجارت، زراعت، کھیتی باڑی، تعمیر وغیرہ دنیاوی دھندے وہ جانتے ہیں۔ اس میں بھی اشارہ ہے کہ دنیا کی بھی حقیقت نہیں جانتے،
اس کا بھی ظاہر ہی جانتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، جانتے ہیں آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کا ظاہر جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، اور وہ آخرت سے پورے بے خبر ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا انہوں نے اپنے جی میں نہ سوچا؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کہ اللہ نے پیدا نہ کیا آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے مگر حق، یعنی آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبث، بیکار اور باطل نہیں بنایا، ان کی پیدائش میں بے شمار حکمتیں ہیں۔ وَأَجَلٍ مُّسَمَّى، اور ایک مقرر میعاد سے، یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا بلکہ ایک مدت معین کر دی ہے، مقرر کر دی ہے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے گی تو یہ فنا ہو جائیں گے، اور وہ مدت قیامت قائم ہونے کا وقت ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کا انکار رکھتے ہیں، یعنی مرنے کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں لاتے۔ اولم یسیروا فی الارض، اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا، کہ رسول کی تکذیب کے باعث ہلاک کیے گئے، ایمان لانے سے انہوں نے انکار کیا تو وہ برباد ہو گئے۔ ان کے اجڑے ہوئے دیار، مکانات اور ان کی اجڑی ہوئی بستیاں اور ان کی بربادی کے آثار دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا باعث ہیں۔ کانوا اشد منہم قوہ، وہ ان سے زیادہ زور آور تھے۔ وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا، اور زمین جوتی اور آباد کی ان کی آبادی سے زیادہ، یعنی زمین کو انہوں نے بہت زیادہ ہل چلا کر بہت زیادہ انہوں نے آباد کیا، سرسب و شاداب کیا، خوب اس پر انہوں نے پھل اور پھول لگائے۔ اہل مکہ نے جو زمین کو آباد کیا اس سے بڑھ کر انہوں نے آباد کیا، لیکن ان کا سارا مال اور ان کی ساری طاقتیں اللہ کے غضب سے انہیں نہ بچا سکیں۔ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے تو وہ ان پر ایمان نہ لائے، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا۔ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، تو اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا، ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ ان کے حقوق کم کر کے اور انہیں بغیر جرم کے ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ ظلم کرے، یہ اللہ کی شان نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے حقوق کم نہیں فرماتا اور بغیر جرم کے انہیں ہلاک نہیں فرماتا۔ ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے کہ رسولوں کی تکذیب کر کے اپنے آپ کو مستحق کے عذاب بنا کر اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، رسولوں کو جھٹلایا، کفر اختیار کیا اور اپنے آپ کو عذاب کا مستحق بنایا۔ ثم كان عاقبة الذين اساءوا السوء ان كذبوا بآيات الله، پھر جنہوں نے حد بھر کی برائی کی ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ کی آیتیں جھٹلانے لگے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کے ساتھ تمسخر کرتے، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے لگے، اتنے ان کے دل سخت ہو گئے
اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں برباد کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بربادی سے محفوظ فرمائے اور ہمیں پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ